بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وأعطاه جميع ما يحتاج إليه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ حضرات، دنیا میں انسان سب سے زیادہ جس بات کو جانتا ہے وہ اس کا اپنا جسم ہے، اس لیے کہ یہ جسم ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے جسم کو الگ رکھ کر کے اور پھر زندگی گزارے۔ انسان کوئی اور چیز انسان کے ساتھ ہو یا نہ ہو، جسم تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اس جسم انسانی کے متعلق اس وقت 4 اہم ترین باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا جسم اللہ کی قدرتوں کا شاہکار، اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی بہترین علامت ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جسم کے جس حصے پہ بھی غور کریں گے وہ اللہ کی تخلیق اور اللہ کے کریشن کا ایک شاندار نمونہ ہے، اور اگر اللہ نے اس کو ویسا نہ بنایا ہوتا تو پھر انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنستا۔ اس کی آسان سے مثال لیں، انسان کے جسم میں ناخن اگتا ہے، یہ ناخن بڑھتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے۔ اگر اس ناخن کے اندر بڑھنے کا سسٹم اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کھجلاتے کھجلاتے ناخن گھس جاتا، ختم ہو جاتا، اور کھجلانے کی ضرورت انسان کو پوری زندگی ہے۔ چاچے دیکھ لیجئے، رات کو ایک انسان سویا ہوا ہے، اس کو کھجلی آ گئی، اگر ناخن نہ ہو تو کیسے کھجلائے گا؟ ظاہر ہے اس کو اٹھنا ہے، کہیں لکڑی ڈھونڈنی ہے یا پتھر کا ٹکڑا تلاش کرنا ہے اور اسے اپنے جسم کو کھجلانا ہوگا۔ مگر انسان کو اللہ نے ناخن دیے، اور ان ناخنوں کا کام کیا ہے؟ بس جب ضرورت پڑے گی ناخن سے کھجلائیں گے، اور یہ بڑھتا رہے گا اور موت تک بڑھتا رہے گا۔ انسان کے جسم کی جو 1 یا 2 چیزیں بڑھتی رہتی ہیں ان میں سے انسان کا ناخن بھی ہے۔ تو یہ صرف ایک مثال میں نے عرض کر دی۔ انسان کے جسم میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ ہر چیز خدا کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب سوچنا شروع کر دیں گے، سوچنا غور کرنا شروع کر دیں گے تو ایک ایک چیز آپ کو بتا دی گی کہ میں خدا کی قدرت کی نشانی ہوں۔ آپ ذرا سا اور غور کر لیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے فائدے کیا ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہوں گے اور بہت کم لوگ اس پر سوچتے ہوں گے کہ پاؤں کی انگلیوں کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن ذرا سا جب آپ غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا سارا پاؤں کی انگلیوں کی بیس پر ہے۔ اگر یہ پاؤں کی انگلیاں نہیں ہوتی تو ہمارا اٹھنا بھی بڑا مشکل، نیچے بیٹھنا بھی بڑا مشکل، سجدہ کرنا بھی بڑا مشکل، اور نہ جانے کتنی مشکلات کا ہم شکار ہوتے اگر یہ پاؤں کی انگلیاں نہ ہوتی۔ لیکن ہم کتنے انسان میں سے غور کرتے ہیں، آنکھ کے اوپر جو شٹر ہے، جو کور ہے، جس کی بنا پر ہم آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، اور یہ شٹر اتنا تیز کام کرتا ہے، ہم تیزی کے ساتھ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ اس سپرنگ، اس کے اندر جو اللہ نے سپرنگ رکھا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم کتنی مشکلات کا شکار ہوتے۔ چنانچہ جن لوگوں کا یہ سپرنگ فیل ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ گر جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر اس کو دیکھنے کی مجبوری پڑتی ہے تو آپ کو تعجب ہوگا، وہ دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھ کا پردہ ایسے پکڑ کر کے رکھتا ہے، اور جو ہی چھوڑ دیتا ہے تو آنکھیں گر جاتی ہیں۔ گویا آنکھ کے اوپر جو کور ہے، اس کور کے اندر جو سپرنگ اللہ نے پیدا کیا اور وہ کام کرتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آدمی دیکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کو اٹھا کر۔ تو انسان کے جسم کی ایک ایک چیز خدا کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کا کان، اس کا نرو سسٹم، اس کے ہڈیوں کا سسٹم، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، اس کے پیشاب پاخانے کا سسٹم، اس کے ناخن بڑھنے اور کٹنے کا سسٹم، اس کے بولنے کا سسٹم، اس کی فیلنگ کا سسٹم، اس کے کمیونیکیشن کا سسٹم جو باڈی کے اندر ہیں، یہ سب خدا کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے جسموں میں میری قدرت کی نشانی ہے، اس کو سمجھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو جسم انسانی کے بارے میں پہلی بات یہ ہے، اس کو اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی مانیں، اور ایک ایک چیز کو سوچ کر، دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی طاقت اور اس کی تخلیقی قدرت کو تسلیم کریں۔ دوسری چیز جو انسانی جسم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں بطور نعمت کے فرمایا میں نے تجھے بولنے کو زبان، سوچنے کو دماغ، اور زبان کے لیے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کیا میں نے تجھے زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی جن سے تو بولتا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم السمع والابصار والافئدہ، وہی ہے تمہارا اللہ جس نے تم کو دل دیا، کان دیے، آنکھ دیے، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیتم، ذرا مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے، اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے آنکھ، تمہارے دل، تمہارے کان کو سلب کر لے تو دوسرا کون خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے گا؟ یعنی گویا یہ تو اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ایک ہی چیز اللہ کی نعمت ہے، اور سمجھ میں تب آتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے۔ پیشاب جب بند ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے پیشاب کرنا بھی ایک نعمت تھی۔ پاخانہ جب بند ہو جاتا ہے اور قبض کی بنا پر آدمی پریشان ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ پاخانہ کرنا بھی ایک اللہ کی نعمت تھی۔ کھانسی کے ذریعے سے بلغم باہر نکل گیا، یہ نعمت ہے، اگر کھانسی نہ آئے بلغم باہر نکلے تب کیا ہوگا؟ ہر چیز، تو انسانی جسم اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ اور تیسری چیز، یہ انسان کا جسم انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اپنی کسی چیز کے کریٹر نہیں ہیں، تو لہٰذا اس امانت کے طور پر استعمال کریں گے۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، جہاں جہاں اس نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے بس وہی استعمال کریں گے۔ دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے، دماغ میں جہاں جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے وہیں استعمال کریں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ ہاتھ اور پاؤں اللہ کے علامات ہیں، جہاں جہاں ان کو استعمال کرنا وہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے جس جنسی طاقت رکھی ہے، یہ جنسی طاقت ایک امانت ہے، اس کا غلط یوز نہیں ہوگا، اس کا غلط یوز نہیں۔ پہلی بات، انسانی جسم اللہ کے قدرت کی نشانی، دوسری بات انسانی جسم اللہ کی نعمت، تیسری بات انسانی جسم اور جسم کا ہر حصہ اللہ کی امانت، اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ انسان کا جسم خطرناک ریکارڈر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے جسم اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ آنکھ کو استعمال کرنے میں جہاں جہاں ہم نے اس کو استعمال کیا، آنکھ استعمال ہوتی گئی، ساتھ میں ریکارڈ بھی کر لیا۔ یہ ہاتھ ہم نے جہاں جہاں استعمال کیا، یہ ہاتھ استعمال ہو گیا، ساتھ میں ریکارڈ کر لیا کہ مجھے کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ پاؤں ہم چلائیں گے، جہاں جہاں چاہیں گے وہاں چلتا رہے گا، مگر ساتھ میں یہ پاؤں استعمال جہاں ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ بھی کر لے گا۔ تو انسان کا یہ جسم جہاں ہماری مرضی کے مطابق استعمال ہوتا ہے وہاں ہر اعمال کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور یہ ریکارڈ کرنے کے بعد قیامت کے اس کو بولنے لگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں نے کم سے کم 3 جگہوں پر یہ بات سمجھائی ہے جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس جسم کو ریکارڈر بھی بنایا ہے، اور یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس اعتبار سے ہمارا جسم بہت خطرناک بھی ہے کہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہماری ہر چیز، ہر ایکشن کو یہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر مار دی جائے گی، یعنی بولنے کا سوئچ آف کر دیا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وہ دن یاد رکھو جس دن تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، وہ دن جس دن میں تمام لوگوں کو جمع کروں گا جس میں اللہ کے نافرمانی کرنے والے لوگ بھی تھے، اور وہاں ان کے کان، ان کے آنکھ، ان کی یہاں تک ان کی کھال گواہی دے گی، کیا کیا انہوں نے کیا ہے۔ کھال گواہی دینے کا مفہوم ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہم نے کسی سے ہینڈ شیک کیا، اس ہینڈ شیک کرنے میں ہماری نیت صحیح نہیں تھی، نامحرم کے ساتھ ہینڈ شیک کیا، تو یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ہم نے جس ہاتھ سے کسی کو رشوت دی، یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ہم نے جس ہاتھ سے چوری کی، یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ہم نے جس ہاتھ سے قلم غلط یوز کیا، یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ہم نے جس ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا، یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ ہم نے جس ہاتھ سے کسی پر فائر کیا، یہی ہاتھ قیامت کے دن گواہی دے گا اگر یہ ظالمانہ ہے۔ ہم نے جس پاؤں کو جدھر چلا، یہی پاؤں گواہی دیں گے۔ تو لہٰذا اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، جس میں انسانی اللہ کے قدرتوں کی بہترین نشانی، جس میں انسانی اللہ کی نعمتوں کا بہترین عطیہ، جس میں انسانی ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کا غلط یوز نہیں کریں گے، اور جس میں انسانی خطرناک ریکارڈر بھی ہے، اور یہ انسان کے تمام اعمال ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن پوری گواہی دے گا۔ اس وقت انسان چاہے گا میرا جسم نہ بولے، مگر انسان کا جسم بول پڑے گا۔ اس کو بھی قرآن کریم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا جسم گواہی دے گا، تم اپنے جسم سے کہو گے تو میرے خلاف کیوں بول پڑا، دنیا میں تم نے کبھی بات نہیں کی تھی، یہاں کیسے تم نے بات کی ہے؟ تو جب جسم انسانی جواب دے گا، جس اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو بلوایا، اسی اللہ نے آج مجھے بلوایا۔ اس پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ انسان کے جسم کیسے بولے گا، تو جواب ہے آپ کے ہاتھوں میں یہ جو سیل فون ہے، یہ سیل فون آپ کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے، دوسرے کی بات آپ تک پہنچاتا ہے، اور آپ کی ساری بات چیت کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ تو جب انسان کا بنایا ہوا یہ سلیکان چپ، تو یہ سیل فون یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے، اور تو انسان اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم بھی انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم ذہن میں رکھ لیں کیا کہ ہمارا جسم
ایک طرف سے ہمارے یوز پرپوزل پر ہے، ہم جس طرح چاہیں یوز کریں، دوسری طرف سے یہ ریکارڈر لگا ہوا ہے، اور ہم تنہائیوں میں کوئی کام کریں ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ قیامت کے دن یہ جسم بولے گا۔ میسیج اس پوری گفتگو کا کیا ہونا چاہیے وہ آپ سب کے سامنے ہے، الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنکلوڈنگ کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، اپنی جسم انسانی کا صحیح استعمال کیجئے، اور اس جسم انسانی کے صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔